سورہ روم کی 38ویں آیت میں قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا سبق دیا ہے۔ بس رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ محترم و مکرم یادگار سیریز چینل کے ناظرین اکرام، سلام مسلم۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم نے مدینہ آ کر جو ابتدائی تعلیمات دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام کو خوب رواج دو، سلام کو خوب رواج دو، اور کھانا کھلاؤ، اور رشتوں کو جوڑو، اور رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے احسان کرتا ہو، احسان کے بدلے احسان کرتا ہو، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے خطا رحمی، بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو صلہ رحمی حسن سلوک کرے۔ یہ بخاری کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، بہت مہربان۔ میں نے ہی رشتے کو پیدا کیا، میں نے ہی رشتے کو پیدا کیا ہے، اور ان کا نام رحم بھی اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ اب جو اسے جوڑے گا اسے بھی میں جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا اسے بھی میں کاٹوں گا۔ ترمذی کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی روزی میں فراخی ہو، اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے، برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مشکات کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ دار کو دینے سے، غریب رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ نسائی اور ترمذی کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ خطا کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، جنت میں نہ جائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں تک ہو سکے ہماری اپنی منافرت، نفرتوں کو دور مٹا کر رشتہ داریوں کو سنبھالنے کی، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ سورہ روم کی 38ویں آیت۔ قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد